ایک باپ اپنی زندگی کا سب سے مضبوط اور پختہ ستون ہوتا ہے، لیکن جانے انجانے میں وہ کچھ ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کا جو مستقبل ہوتا ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے اور بلکہ برباد ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے بچوں کے مستقبل پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں، آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ وہ دن رات محنت کرتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں نہ چھاؤں دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا انہیں بھی نہیں علم ہوتا۔ اپنے طرف سے تو وہ بہتر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی ان غلطیوں کا بچوں کے جو ہے نا مستقبل پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ اور سب سے پہلا پوائنٹ، بچے کے ساتھ باپ جتنا پیار کر سکتا ہے شاید ہی دنیا میں کوئی کر سکتا ہو، لیکن باپ اپنا پیار بچے کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سٹرکٹ بنا کر رکھتا ہے، وہ ہمیشہ بچے کے ساتھ سخت رویے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی نرمی کی وجہ سے بچہ بگڑ جائے گا یا پھر بچہ خراب ہو جائے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ نتیجہ جو ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس نکلتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو زیادہ کرتا ہے نا، شاید ہی دنیا میں کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ باپ سے بڑی ہستی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جنہوں نے بچوں کو پیدا کیا ہوتا ہے، بیٹھا اور رہے ان گا کے ہر سارے وقت، وہ دکھ بچہ درد پھر غم جو ہوتے اپنی ہیں نا، کوئی وہ بھی یہ بات اکٹھے اپنے باپ کے برداشت ساتھ ہوتے شیئر ہیں، نہیں اکٹھے کر پائے دیکھے گا۔ وہ ہوتے ہیں، کبھی بھی اپنے لیکن وہ مطلب ہر وقت وہ باپ ڈرتا بعض رہے گا، اوقات اسے جو ہے نا ہر بچہ وقت یہی وہ ہوگا کہ اپنا اگر پیار میری جو ہوتا کوئی ہے بھی نا بچے غلطی کے یا کوئی سامنے بھی بات ظاہر میرے نہیں باپ کر کو پتہ پاتے، چل گئی تو وہ وہ میرے اوپر چاہتے غصہ وہ کریں گے۔ سمجھتے ہیں کہ اگر بچوں کے حالانکہ سامنے بچہ باپ جو ہے اپنا باپ پیار جو ہوتا ظاہر ہے کر وہ دے بچے گا کے ساتھ تو وہ اندر سے جو ہے بہت نا پیار بچہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مضبوط پیار نہیں کو بنے ظاہر گا۔ نہیں کر مطلب پاتے۔ یہ کہ اپنے پیار بچوں بچے کو کے پیار سامنے وہ کے ظاہر ساتھ رکھیں، نہیں انہیں کرتے، گلے اپنے لگائیں، آپ کو انہیں سٹرکٹ چومیں بنا اور کر انہیں رکھتے بتائیں ہیں، کہ آپ ان کے ساتھ ہمیشہ بہت پیار غصے کرتے والا ہیں، مطلب منہ آپ بنا کے رکھتے ہیں، تاکہ وہ کبھی اپنی بھی اپنے ہر پیار کو غلطی ہر بچے کے اچھا برا سامنے کام آپ کے ظاہر ساتھ نہیں شیئر کر پاتے۔ سکیں۔ انہیں لگتا تاکہ ہے کہ انہیں اگر وہ پتا بچے ہو کے کہ اگر سامنے انہوں اپنے نے کوئی پیار کو غلطی ظاہر کی ہے کر تو دیں آپ گے تو اپنے بچہ وہ اپنے خراب ہو جائے والدین کے گا، ساتھ بچہ جو ہے شیئر نا کریں گے تو شاید ہی انہیں اس کا کوئی حل مل سکے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی سے اپنے بچے کو سنبھالیں، نہ کہ بچے اپنے غلطیاں کوتاہیاں باہر لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں۔ سیکنڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے باپ اپنے بچے کو پیسے تو دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچوں کو مہنگے مہنگے ٹوائز نہیں چاہیے، بچوں کو مہنگے مہنگے کپڑے، مہنگے مہنگے جوتوں کے جو ہے نا اتنی ضرورت نہیں ہوتی، جنہیں کہ انہیں اپنے باپ کے پیار کی، شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی بات بتا رہا ہوتا ہے اور باپ جو ہوتا ہے وہ موبائل میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ لیپ ٹاپ پر یا پھر اپنے کسی کام میں بزی ہوتا ہے۔ نہیں، اپنے بچوں کے لیے کوالٹی ٹائم نکالیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا حل بتائیں۔ مطلب کہ وہ اگر آپ کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو انہیں غور سے سنیں کہ بچہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں، کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، اور وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ سامنے ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کے سامنے ہی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ کسی اور کوئی بھی سامنے ہو۔ جب ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے نا تو پھر وہ عادت جو ہوتی ہے وہ سب کے ساتھ ایک جیسی ہی برتی جاتی ہے، تو وہ سب کو ہی ایک مطلب کہ ترازو میں تول رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پھر بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی باپ کو دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی کل کو پھر اپنے مستقبل میں ایسے ہی کرے گا۔ وہ باہر لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دے گا، اپنے بڑوں کو گالیاں دینی شروع کر دے گا، بچوں سے کام سٹارٹ ہوگا اور پھر اس کے مستقبل تک جائے گا۔ نیکسٹ کل کو جب اس کی شادی ہوگی تو وہ بھی اپنی بیوی کو ایسے ہی گالیاں دے گا، کیونکہ اس نے شروع سے سنا ہوگا۔ عادت جو ہوتی ہے وہ فی الموت ہوتی ہے، جو عادت ایک دفعہ بچے کی بن جائے گی وہ اینڈ تک پھر وہی رہے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، مطلب کہ اگر انہوں نے کچھ زندگی میں چاہا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کر پاتے، مطلب اگر کوئی بزنس کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے، یا پھر انہوں نے کوئی ڈگری لینی ہوتی ہے اور وہ نہیں جو ہے نا لے پاتے، اور پھر وہ اپنے خوابوں کو بچوں کے اوپر مسلط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے تو ان کا بچہ بنے گا، اگر وہ انجینئر نہیں بن سکے تو وہ خواب جو ہے نا اس کا بیٹا
پورا کرے گا؟ مطلب کہ اگر اس نے کوئی کاروبار بزنس شروع کیا تھا، اس کو لاس ہو گیا ہے، تو پھر وہ اپنے بچے کے اوپر امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں بچے جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ہر انسان کا اپنا ایک جو ہے نا نظریہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے بچوں کا بھی اپنا نظریہ ہے، ان کی بھی اپنی سوچ ہے، ان کا بھی اپنا دل و دماغ ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو اسی راہ پر چلنے دیں، وہی کام کرنے دیں جو وہ آسانی سے اور خوشی خوشی کر سکتا ہے۔ کبھی بھی اپنے دیکھے گا خواب جو ہے نا اپنے بچوں کے اوپر مسلط مت کریں۔ اچھا، کچھ جو باپ ہوتے ہیں نا، جو مطلب کہ شوہر ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے اوپر جو ہے نا چلا رہے ہوتے ہیں، ان کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے۔ جب وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں نا، تو اس کا بچے کے اوپر اتنا برا اثر پڑتا ہے نا کہ بچہ پھر عزت کرنا نہیں سیکھتا۔ بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے اور باپ کے ساتھ تھوڑا سا کم اٹیچ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ جو ہے نا وقت بتا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کے سامنے کبھی بھی اس کی ماں کی بے عزتی نہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بچے کے سامنے ایسے کریں گے تو بچہ ایسا ہی بنے گا، کل کو وہ بھی پھر دوسروں کی عزت نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے وہ آپ سے بات کرے گا، اسی طرح سے وہ باہر جا کے بات کرے گا، اسی طرح سے پھر وہ کل آنے والی اپنی جو جیون ساتھی ہوگی اس کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ تو یہی آپ کا وہ قدم ہوگا جو آپ آج اٹھائیں گے۔ آپ اپنی بیوی کی عزت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی آپ کی عزت کرے گا۔ اگر کوئی بات آپ کے درمیان میں خلش پیدا کر بھی رہی ہے تو آپ اس کو الگ ہو کر جو ہے نا مسئلے کو سولو کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں کے سامنے ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں۔ کچھ تو جو ہے نا شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو مار رہے ہوتے ہیں بچے کے سامنے، تو یاد رکھیں پھر بچہ بھی وہی کچھ سیکھتا ہے جو آپ اس کے سامنے کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے بچے کو کبھی بھی دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ اکثر اوقات جو ہے نا عادت ہوتی ہے، باپ جب بچہ مطلب کہ رزلٹ لے کر آتا ہے تو باپ نے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارے نمبر تھوڑے آئے ہیں، یا پھر تمہارے بھائی کے نمبر تم سے زیادہ آتے ہیں، یا کہ تمہارا فلاں دوست جو ہے وہ تم سے زیادہ پڑھائی میں اچھا ہے۔ اگر بچہ فرسٹ نہیں آیا، سیکنڈ آ گیا ہے، سیکنڈ نہیں آیا تھرڈ آ گیا ہے، یا پھر 2-3 مارکس کم آ گئے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کریں۔ اس کو کہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اگر اس دفعہ آپ کے نمبر کم آ گئے ہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ زیادہ محنت کر لینا۔ آپ یقین کریں بچے کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا کہ وہ نیکسٹ ٹائم خود بخود محنت کرے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ اس نے جو ہے نا غلطی کی ہے، اس کے نمبر کم آئے ہیں، کل کو اس نے زیادہ محنت کرنی ہے۔ اگر آج آپ اپنے بچے کو اپریشیٹ نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر کبھی بھی وہ محنت کرنا نہیں سیکھتا۔ اپنے بچے کو پیار سے سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ بیٹا محنت میں عظمت ہے۔ جس طرح سے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ بچہ وہی کرتا ہے جو آپ اس کے سامنے کرتے ہیں۔ باپ کی بہت ساری ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو کہ بچہ دیکھ کر اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ زیادہ تر جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کو کاپی کرتے ہیں۔ انہیں ہوتا ہے کہ ہمارا جو باپ ہے وہ ہمارے لیے سب سے اسپیشل ہے، ہمارے ابو جو کرتے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے، ہم نے اپنے پاپا جیسے بننا ہے۔ لیکن جب پاپا جو ہے نا وہ صحیح رویہ نہیں رکھیں گے اپنے بچے کے ساتھ، تو پھر بچہ کیسے پاپا جیسا بنے گا؟ آپ مجھے بتائیں۔ اپنے بچے کو اتنے ہی پیسے دیں خرچ کرنے کے لیے جتنے اس کے لیے ضروری ہیں۔ اپنے بچے کو بہت زیادہ قیمتی چیزیں خریدنے کا عادی نہ بنائیں۔ اگر کوئی ایک آدھ آپ چیز لے کے دے رہے ہیں تو دوسری دفعہ آپ اس کو منع کرنا بھی سکھائیں۔ اس کو انکار کی بھی عادت ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی چیز ملتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ اکثر اوقات باپ جو ہوتے ہیں وہ پیار میں بچوں کو اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ جو چیز وہ مانگتا ہے، جس پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ خرید کر دیتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر کبھی کبھار وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی، ہم سے وہ چیزیں نہیں خریدی جا رہی ہوتی، لیکن جب پھر ہم خرید کر نہیں دیتے تو ہمارا بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک عجیب سا جو ہے نا غصہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ عجیب سے طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرتا ہے۔ اسے ہوتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہیں کی، کیونکہ وہ تو ہر خواہش پوری کروانے کا عادی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو انکار کی بھی عادت ہو ڈالے، اسے پتہ ہو کہ کبھی چیز ملتی ہے اور کبھی کبھار گنجائش نہ ہو تو پھر نہیں بھی ملتی۔ یاد رکھیں باپ کا جو کردار ہوتا ہے نا، باپ کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بچے کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ بیٹے ہمیشہ باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اور بیٹیوں کو تو پھر باپ سے پیار ہی بہت ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کام کریں جس کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کے لیے نمونہ بن جائیں۔
بچوں کے سامنے زیادہ خڑوس بن کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جتنا بچے کے ساتھ پیار سے رہیں گے، ان کے ساتھ ان کو پکڑیں گے، پیار کریں گے، گلے لگائیں گے، اتنا بچے آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوں گے. تو یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی. ویڈیو میں سے ایک پوائنٹ بھی آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا ہے. شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو کوئی بات اچھی لگ جائے. اور جو ہے نا، آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ روزانہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ کو نوٹیفیکیشن آ سکے، اور ہم بہنیں جو ہیں اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں اور ان کا کوئی حل ڈھونڈ سکیں. تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.